جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ. سو موجود ہوں میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کے جنرل سیکرٹری سہیل میمن صاحب کے ساتھ. سہیل میمن صاحب سے معلوم کریں گے یقیناً 2022 کے ریفرینڈم جو ہوئے ہیں اس میں کافی گہما گہمی نظر آ رہی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ سرد یعنی مانگ بھی پڑ گئی وہ گہما گہمی. اور اسی حوالے سے سہیل میمن صاحب ذرا بتائیے گا کہ اب کیا کہہ رہے ہیں. یقیناً 2023 آ گیا اور ریفرینڈم میں کافی امیدیں تھیں کہ نئے لوگ آئیں گے, نئے چہرے آئیں گے, کچھ نئے لوگ یعنی مزدور رہنما نئے آ کر لوگوں کے مسائل حل کریں گے, جبکہ جو موجودہ متحدہ لیبر فرنٹ موجود ہے لیبر یونین تو اس نے بھی کافی مسئلے حل کیے, 4 ڈیمانڈ منظور کرا لی اور دیگر چیز کرائی. آپ کیا کہیں گے, کیا امیدیں رکھتے ہیں؟ جناب یہ ریفرینڈم تو بڑا دلچسپ رہا. جو پہلا مرحلہ ہوا اس میں دیکھا جائے تو تمام یونینوں کی کلیں کھل گئی ہے. متحدہ ورکرز فرنٹ کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ لیبر فرنٹ گئی. لیبر فرنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ منور رضا صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے شامل رہے. تو منور رضا صاحب نے پچھلے ریفرینڈم میں 1300 ووٹ لیے تھے اور قیوم خان نے جو ہے لیبر فرنٹ نے وہ 970 ووٹ لیے تھے. تو اگر آپ اس کو کریں تو وہ 2000 کے لگ بھگ ہو گئے. متحدہ ورکرز فرنٹ نے 3000 ووٹ لیے. اس سے مراد یہ ہے کہ متحدہ ورکرز فرنٹ کی چارٹر آف ڈیمانڈ ایک تو وہ بہت لیٹ آئی ہے اور پھر امپلیمنٹ 2022 سے ہو رہا اس کا, کہ پچھلے 2 سال 3 سال کا نہیں مل رہا لوگوں کو. انہوں نے لگوا بھی دی ہے, اچھا بہتر کام کیا ہے, مگر اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ملا لوگوں کو. یہ تو جو ہے جب واٹر بورڈ بنا جب سے جو واشنگ الاؤنس میں فائدہ ہے, یہ فائدہ کوئی نئی چیز اس میں دیکھنے میں نہیں آیا. تو ہمارا اپنا ایک ویو یہ ہے ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کا کہ متحدہ ورکرز فرنٹ کا جو گراف 4000 کا تھا لاسٹ ریفرینڈم میں اکیلے کا, اب اگر وہ دونوں یونینوں کو ملا کے تو اگر 2000 نہیں تو ان کے آپ 1500 ووٹ کر دیں کہ آدھے رہ گئے ہوں گے منور رضا صاحب کے مزدور یونین کے اور لیبر فرنٹ قیوم کے, تو متحدہ ورکرز فرنٹ ورکرز کے حوالے سے 1500 ووٹ پہ کھڑی. اب یہ وہ ان کے اتحادی ہیں اور مقابلہ بہرحال سیکنڈ راؤنڈ کا بڑا سخت ہونے کو جا رہا ہے. اور اس وقت ماحول جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بھی بنا ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا معاملات کو بھی ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا ہے اور اس ریفرینڈم میں مزدوروں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا متحدہ ورکرز فرنٹ اس میں کیا کردار انجام دے سکتی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنر کے تحت تو یقین ہر پارٹی ہر یونین جو ہے وہ یہی بات کر رہی ہے کہ اس کو پرائیویٹ نہیں ہونے دیں گے, لیکن اپنے طور پہ سرکاری سطح پر وہ کام تو ہوتے جا رہے ہیں. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یقین سب کا نعرہ تو یہ ہے کہ پرائیویٹ نہیں ہونے دیں گے, نجی نہیں ہونے دیں گے. جناب بات یہ ہے کہ سی او کا تقرر جب ہو گیا تو ہماری سی بی اے جو سابقہ ہے اس کو اور پیپلز لیبر یونین دیگر یونین کو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ پہلا مرحلہ جب مکمل ہوتا ہے تو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حصہ ہو چکے ہیں. یہ مانے یا نہ مانے ہم پبلک پارٹنرشپ کا سمری منظور کی وزیر اعلیٰ نے. اچھا یہ تھے سہیل میمن صاحب. اور سہیل میمن صاحب سے آخری سوال یہ کرتے ہیں, یقیناً اذان بھی ہو گئی ہے, کہ سہیل میمن صاحب یہ بتا دیجیے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں؟ جناب ہمارا اور محنت کش کا ایک فطری اتحاد بنا تھا جس کے تحت ہم کورٹ میں گئے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب اقتدار لوگ اگر چاہیں تو اب وہ اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے نہیں روکے گا تو ایک سروس اسٹرکچر اچھا سا دے سکتے ہیں اور متحدہ ورکرز فرنٹ وہی جنگ میں رہے گی. تو ہمارے ابھی میٹنگیں چل رہی ہیں. محسن رضا صاحب پیپلز لیبر یونین کے آئے تھے, ان سے ہم نے مشترکہ میٹنگ کی ہے بس محنت کش میں ہم نے. اب ہمارے متحدہ ورکرز فرنٹ والے دوست بھی ہم سے رابطے میں آ رہے ہیں. جو مزدوروں کے تحفظات کو دور کرنے میں ریٹرن ایگریمنٹ کرے گا ڈیموکریٹک اس کے ساتھ جائے گی. دیکھیے ڈیموکریٹک کے لیبر فرنٹ کے جو ہمارے ساتھ سہیل میمن صاحب تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کہ مزدوروں کے حقوق کی بات کرے گا, ان کے حقوق کے لیے بات آگے بڑھنے کا کام کرے گا, اس کے ساتھ ہم دیں گے. یقیناً 12 تاریخ کو 12 جنوری کو باقاعدہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. ریفرینڈم کا دوسرا مرحلہ جو ہے ہونے جا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب 12 تاریخ کو جیت کر کون آتا ہے اور کون سی بی اے بنے گا. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.